اور دیوبند والوں نے وہاں سے بڑی ملامتیں بھیجی اور لان تان کیے ان کو علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ دیوبند والے میدان میں گئے نہیں تھے، یہ آدمی میدان کا. اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ کوششیں کیوں ہو رہی ہے؟ ایسا میں مولانا مودودی کو آخر کوئی اور شعبہ نہیں تھا کام کرنے کا کہ پوری تاریخ کی تفتیش کرتے 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 تتبع عورات صحابہ کی نغزشیں اور صحابہ کی غلطیاں، ان کے پیچھے وہ پڑی فہرست بنائی مولانا مودودی نے، اپنی عاقبت تباہ کر دی. یہ کوشش کیوں ہو رہی ہے کہ پوری تاریخ کی جھوٹی روایات کو اکٹھا کر کے، اور تاریخ شین و یا عین و ہا نے لکھا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تاریخ کے بنیادی لوگ محمد بن اسحاق اور واقدی، ابن قتیبہ، طبری، یہ چاروں ان کے، سمجھے؟ مغازی میں معتبر ہے محمد بن اسحاق، لیکن تاہم تو ظاہر ہے کہ ان کی بات وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بات وہی شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ متواترات کے مقابلے میں احادیث صحیح اخبار احاد قابل قبول نہیں، بس سجائے کی تاریخ. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ حضرت اقدس مدون الحدیث نبوی کا مدون امام ظہری کا تسامح یہ تھا، کمزوری یہ تھی کہ وہ حدیث مرفوع صحیح بیان کرتا ہے، آخر میں جو حصہ ان کی اپنی رائے ہوتی مدرج من الراوی جس کو کہا جاتا ہے، تو محدث کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حدیث کو بیان کرے اور اسٹاپ کر کے وہاں نشان لگا دے یہ حدیث رسول ہے. اس کے بعد پتہ چلے کہ آگے جو مدرج من الراوی جو جملہ وہ داخل کر رہا ہے اس پر وہ تنبیہ کرے کہ یہ میرا جملہ ہے. امام ظہری کی کمزوری یہ تھی کہ آخر میں وہ یہ تنبیہ نہیں کرتے تھے. یہ تنبیہ کئی دفعہ ان سے کہا بھی گیا، لیکن امام ظہری نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اب وہ مدرج من الراوی یعنی الحاقی اور ذیلی جملہ جو آخر میں الحاقی، یہ الحاقی اصل کے ساتھ مل گیا اور احادیث کے ساتھ اس طرح ملا کر کے اس سے یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو بھی صحابہ پر جرح کا ذریعہ بنایا، جبکہ وہ حدیث میں جرح نہیں ہے. وہ مدرج من الراوی جو اضافی جو جملہ ہے اس سے جرح ہوتا ہے، حدیث سے تو جرح ہی نہیں ہو رہا. یہ سلسلہ، یہ پریشانی ہمارے لیے امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کی. حضرت اقدس مولانا محمد نافع جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا کہ امام ظہری کی بڑی کمزوری تھی رحماء بینہم میں، اور حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے بھی اس کی تصدیق کی. اس طرح امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ تسامحات ہیں جو امت کے لیے اور اہل سنت کے لیے باعث پریشانی بنے. سمجھے؟ مولوی اسماعیل کے ساتھ مناظر ہوا شیعہ حضرت کا، علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو مولوی اسماعیل کے پاس اور تو کچھ تھا ہی نہیں شیعہ کے پاس، بس وہ یہی ہے اس قسم کے مدرجات راوی، مدرجات محمد بن مسلم یعنی ابن شہاب زہری، ان کے مدرجات کو پیش کر کے سہارا لیتے رہے. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ زہری کو میں شیعہ تو نہیں کہتا لیکن شیعہ نواز ضرور کہتا. علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ فرمایا کہ شیعہ تو نہیں کہتا، شیعہ نواز کہتا ہوں. یہ قصہ میں نے حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. تو پھر یہ بات چلی گئی، اسماعیل کو اللہ نے شکست سے دوچار کر دیا، اسماعیل تو شیعہ ذلیل ہو گیا. لیکن یہ قصہ کہ امام ظہری کو شیعہ نواز کہہ دینا، یہ بات دیوبند میں پہنچ گئی اور دیوبند والوں نے وہاں سے بڑی ملامتیں بھیجی اور لان تان کیے ان کو علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ دیوبند والے میدان میں گئے نہیں تھے، یہ آدمی میدان کا ہے. سمجھتا؟ آدمی جو میدان پہ چلا جاتا ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میدان میں آدمی چلا جاتا ہے، میدان کی نوعیت الگ ہے، اور گھر بیٹھے یہاں سے سنگ باری کرنا یہ آسان ہے. آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ کے جتنے مخالفین اور وہ ہے خصم ہے، جتنے بھی مخالفین فرق باطلہ، ان میں بنیادی کام آپ یہ کریں کہ کسی ہمارے بزرگ نے اگر کتاب لکھی ہے، ان کی کسی عبارت کے ایک حصے کو نقل کیا ہے، عبارت سیاق کو سباق سے کاٹ کر کے، کہ اس سے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیعہ یہ کہتا ہے یا کوئی بدعتی یہ کہتا ہے، تو اس پر
آپ اس پر سہارا نہ کریں جب تک کہ اصل کتاب آپ خود نہیں دیکھیں گے سیاق و سباق سے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح پھنسائیں گے کہ آپ کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سمجھے؟ یہ حضرت اقدس مفتی سید احمد پالم پوری دامت برکاتہ علیہ بھی فرماتے جب تک حوالے میں خود نہ دیکھوں مجھے کسی کے لکھنے پر تسلی نہیں ہوتی، اور تشفی مجھے نہیں ہوتی جب تک خود نہ دیکھے. یہ اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں مولوی صاحب. صحابہ کی جو مشاجرات ہو گئے، لڑائیاں جو ہو گئی، اس میں حضرت اقدس نے بڑا پیارا جملہ فرمایا. عبداللہ بن عمر نے تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلوث بها السنتنا. تلک دماء، یہ وہ خون ریزیاں ہیں، یہ وہ خون بہے ہیں صحابہ کے. طہر اللہ منہا ایدینا، دونوں طرف کی لڑائیاں ہو گئی، خون ریزیاں بھی ہو گئی، لیکن اللہ نے اس خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک کر دیا. طہر اللہ منہا ایدینا، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک کر دیا. فلا نلوث بها السنتنا، یہ ہے اصل مسئلہ. ہم اپنی زبانوں کو گندی نہیں کرتے ہیں. صحابہ کا تذکرہ شر کر کے برے طریقے سے ان کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، ہم اپنی زبان کو خراب نہیں کرتے. ابھی ہمارے اس وزارت تعلیم میں جو میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں پر بھی یہ شین و یا عین و ہا نے اس اعتراض کو اٹھایا. انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، معافی وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر جرم بہت بڑا ہوتا ہے. صحابہ بڑے مجرم تھے، جرم ان سے ہوا، تب تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. معافی ہوتی ہے جرم کے بعد. اس کو یہ کہہ دینا کہ جرم ان سے نہیں ہوا، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ بات سمجھو، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کہ جی معافی تو بڑے جرم پر ہوتی ہے معافی. تو اس کا جواب یہ ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. وہاں کیا کہو؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ منافقین کو کیوں اجازت دے رہے ہیں عفا اللہ عنک؟ تو نبی سے بڑی غلطی ہوگی عفا اللہ عنک. آیا مسئلہ سمجھ؟ تو میں ان سے کہا کہ صحابہ کو ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دی تو اب اس میں بحث کرنی نہیں چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ معافی تو بڑے جرم پر ہوتی ہے، تو بہت بڑا جرم ہو گیا. اگر معافی کا لفظ کسی بہت بڑے جرم بڑے نافرمانی پہ تو عفا اللہ عنک، تو یہ خود محمد رسول اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. اللہ نے آپ کو محمد معاف کر دیا. تو اس پر ان حضرات نے یہ فرمایا کہ آپ نے تو خود تشویش پیدا کر دی عفا اللہ عنک. تو اس کا جواب آپ کے ہاں کیا ہے؟ سمجھے؟ تو بات اس پر آ گئی کہ معافی کا اطلاق کبھی اولا کو چھوڑ کر کے خلاف اولا کی طرف جانا، افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل کی طرف جانا، افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کی طرف جانا، نافرمانی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس پر بھی معافی کا اطلاق ہوتا ہے. یہ اللہ کا تفسیر المیسر جو سعودی والے چھاپتے ہیں مختصر قسم کا، اس میں الحمدللہ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے. وہ چونکہ لجنۃ من العلماء، نخبۃ من العلماء، اور چند علماء نے مل کر کے اس کو مرتب کیا ہے. صرف ترجمہ ہے لیکن بعض باتیں اچھی لکھ لیتا ہے. تو انہوں نے لکھ لیا کہ بھئی اس سے یہاں معافی کا اطلاق عفا اللہ عنہ کا یہ خلاف اولا پر ہوا ہے. السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ جی دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.